بعض لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں، امام حسین کی طرفداری کریں تو بنتا ہے۔ میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو بغیر دلیل کے تو نہیں کھڑا ہوں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں کسی کو ووٹ دیتا ہوں تو بغیر کسی وجہ کے تو نہیں دوں گا۔ میں کسی کے حق میں قرارداد پاس کرتا ہوں، کسی کو اچھا سمجھتا تو ایسے تھوڑی سمجھوں گا، کسی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں گا۔ آج کل کے جو فتنے ہیں ہمارے نوجوان اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگ یزید کے حمایتی بنے پھرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ کا وہ نواسہ تو شہید کر دیا گیا اور ہمیں سمجھ بھی نہ آئی، ہم سمجھ بھی نہ سکے کہ جو ان کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ یزید نے جو کیا، یزید کی حکومت میں جو ہوا، وہ کسی طور پر بھی اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو اس نے کیا اس کے دور میں ہوا، جن لوگوں نے کیا اس سے بدلہ لیتا، اگرچہ وہ خود شریک نہیں تھا، اس نے حکم نہیں دیا، تو جن لوگوں نے کیا۔ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر قتل ہو جائے، نا انصافی ہو جائے تو انصاف قائم کیا جائے۔ تو یزید کی حکومت تھی، عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو شہید کیا، تو یزید کا کام نہیں بنتا تھا کہ اس سے بدلہ لے۔ یزید کا کام نہیں بنتا تھا کہ قاتلین کو پکڑ کے ایک ایک کر کے سزا دیتا کہ تم نے کیسے رسول اللہ کے جان نشین کو، رسول اللہ کے نواسے کو، رسول اللہ کے بیٹی کو شہید کیا۔ یہ یزید کا کام بنتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ یزید کے حمایتی بنتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن حسین کے نانا کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ حسین کے نانا سے پھر کس طرح سے وہ حوض کوثر لیں گے؟ لیکن اسی میں آپ کو ایک اور بات بھی کرتا ہوں، ہم جس سے امام حسین نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کرتے ہیں، جس سے امام حسین نے صلح کی ہم اس سے صلح کرتے ہیں۔ امام حسین نے امیر معاویہ سے صلح کی تو ہماری ان سے صلح۔ امام حسین نے یزید سے جنگ کی تو ہماری یزید سے جنگ ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ باپ کی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ باپ کی سزا بیٹے کو دی جائے، بیٹے کی سزا باپ کو دی جائے۔ یزید نے جو کیا وہ اس کا فعل تھا، اس کے اندر آ کے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخانہ کلمات کہے۔ یاد رکھو، میں آپ کو نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹا وَرْكُمْ مَعَنَا، کشتی میں ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو۔ تو بیٹے نے کہا میرے بابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے امر سے آج کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو نوح کا بیٹا غدار تھا، نوح کا بیٹا کافر تھا، نوح کا بیٹا گناہگار تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ بیٹے کی غلطی بیٹے کے ذمے، باپ کا گناہ باپ کے ذمے۔ جو باپ غلطی کرے گا وہ اس کو سزا ملے گی، جو بیٹا غلط کرے گا وہ اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غلطی تو یزید کرے تو ہمارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے؟ اس کی بھی قطعاً گنجائش نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، اے لوگو میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو برا بلا نہ کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میری اولاد کو اور میری کتاب کو جو اللہ نے اتاری مجھ پر اس کو لازم پکڑنا، اور بعض جگہ فرمایا میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تو میرے بھائیوں اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو برا کریں۔ دین اسلام اعتدال کا نام ہے، جس نے غلطی کی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس پر بولیں گے کہ اس نے غلطی کی، لیکن جس نے غلطی نہیں کی، جس کی غلطی نہیں ہے، شریعت اس کے اوپر بولنے کی اجازت میں نہیں دیتی۔ اور سب سے آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی جناب رسول اللہ کے صحابی ہیں سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ کے چہرہ تکا ہے، اللہ نے وعدہ کیا میں سب کو جنت میں داخل کروں۔ تو میرے بھائیو وہ تو جنت میں جا چکے ہیں، ہم لوگ ان کی شان میں گستاخی کر کے اپنا کیوں مستقبل خراب کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہیں؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہم یا تو یزید کی حمایت کریں اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم امیر معاویہ کی مخالفت کریں۔ ہم جہاں یزید نے غلطی کی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، جس نے امام حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے جنگ کرتے ہیں، جس سے امام حسین نے صلح کی ہم اس سے صلح کرتے ہیں۔ تو آج کا پیغام یہ ہے